اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوتا تو کسی کا پاؤں اس کے اوپر آ جانا تھا۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ نور تھے اب اور نور کا سایہ نہیں ہوتا، یہ بات بھی 100% غلط ہے۔ اس میں تو کسی کو شک شبہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نور ہے، اللہ کا بھی سایہ ہوگا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ تھا؟ عام طور پر ہمارے معاشرے میں معروف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، کیونکہ اب نور تھے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ اور کئی کہتے ہیں کہ اس لیے سایہ نہیں تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوتا تو کسی کا پاؤں اس کے اوپر آ جانا تھا، تو آپ کی گستاخی ہونی تھی، اس لیے آپ کا سایہ پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ محترم ناظرین کرام، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ تھا، اور یہ کئی دلائل سے ثابت ہوتا ہے۔ میں ان میں سے چند ایک دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ غور کریں، بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور اللہ رب العالمین کے لیے ہی سجدہ کرتے ہیں جو کوئی مخلوقات آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، خوشی سے اور ناخوشی سے، وَظِلَالُهُمْ، اور ان کے سائے، من فی السماوات والارض، جو کوئی بھی مخلوق آسمان اور زمین میں ہے نا، وہ بھی اور ان کے سائے بھی اللہ رب العالمین کو سجدہ کرتے ہیں، بالغدو والآصال، صبح کو بھی اور شام کو بھی۔ یہ سورہ رعد کی 15 نمبر آیت ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا، اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے اس چیز کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی کائنات میں پیدا کی ہے، یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل، ان کے سائے مائل ہوتے ہیں، جھکتے ہیں دائیں اور بائیں جانبوں میں، سجدا للہ، اس حالت میں کہ وہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، وہم داخرون، اور وہ ذلیل ہونے والے ہوتے ہیں۔ تو اس سے، ان دو آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی آسمانوں اور زمینوں کی ساری مخلوقات اور ان کے سائے وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو ان کے سائے بھی ہیں، اور بلا شبہ اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو جب ساری مخلوقات کا سایہ ہیں، محمد الرسول اللہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سایہ ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، تو صحابہ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہاتھ آگے بڑھایا، جیسے کوئی چیز پکڑنے لگے ہوتے ہیں، پھر آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا، تو پھر آپ پیچھے ہٹے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے کیا جیسے کسی چیز سے آپ بچ رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا، اللہ کے نبی، آپ نے نماز میں ایک ایسا عمل کیا ہے، ہم نے پہلے کبھی آپ کو ایسے کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے جنت پیش کی گئی تھی، اور میں نے چاہا جنت کے انگوروں میں سے ایک انگور کا خوشہ توڑ لوں، اس لیے میں نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ پھر میرے سامنے جہنم کی آگ پیش کی گئی، میں اس وجہ سے پیچھے ہٹا، حتیٰ رأیت ذلی و ذلکم، حتیٰ کہ میں نے اپنا سایہ اور تمہارا سایہ اس آگ کی روشنی میں دیکھا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ذلی، میں نے اپنا سایہ بھی دیکھا اور تمہارا سایہ بھی دیکھا۔ تو سایہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو امام الانبیاء نے دیکھا ہے نا۔ مسند امام احمد میں اور دوسری کتابوں میں صحیح حدیث ہے، ایک ہماری ماں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ اور سیدہ صفیہ ام المومنین رضی اللہ عنہ، یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھیں۔ سفر میں ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہ کا اونٹ بیمار ہو گیا، تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس 2 اونٹ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ایک اونٹ آپ صفیہ کو دے دو۔ زینب ام المومنین رضی اللہ عنہ کہنے لگیں، میں اس یہودیہ کو اونٹ دے دوں؟ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے ہماری ماں زینب ام المومنین رضی اللہ عنہ سے۔ تو کہتی ہیں 3 ماہ تقریباً گزر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف نہیں لائے۔ میں ایک وقت دوپہر میں بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے اپنی طرف ایک سایہ بڑھتا ہوا دیکھا، میں نے جب نظر اٹھائی تو وہ رسول مکرم
صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ تو یہ صحیح اور صریح حدیث، اس سے بھی پتہ چلا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ نور تھے اب اور نور کا سایہ نہیں ہوتا، یہ بات بھی 100% غلط ہے، یہ بنیادی غلط ہے۔ اللہ رب العالمین نور ہیں یا نہیں، اس میں تو کسی کو شک شبہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نور ہیں۔ اللہ کا بھی سایہ ہوگا۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور سیاہ ستہ کی تمام روایتوں میں، کتابوں میں یہ روایت حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العالمین 7 قسم کے لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ ہوگا نہیں۔ تو اللہ نور ہے اور اللہ کا بھی سایہ ہوگا۔ پھر صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد محترم عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہما غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ تو ان کے گھر والے آئے، جابر کی پھوپھی نے ان کی میت کو اٹھایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا ما زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتہا حتی رفعتموہ، کہ جب تک تم نے اس کو اٹھایا نہیں اس وقت تک اللہ کے فرشتے اپنے پروں کا سایہ کیے رہے اس پر۔ تو فرشتے نوری مخلوق ہیں اور ان کے پروں کا بھی سایہ، تو اس سے تو ثابت ہوتا ہے نور کا بھی سایہ ہے۔ یہ بات ہی غلط ہو گئی کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ اس لیے سایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا نہیں کیا گیا کہ کسی کا پاؤں اوپر نہ آ جائے اور آپ کی گستاخی اور بے حرمتی نہ ہو جائے، یہ بات بھی عقلی طور پر بھی باطل ہے، کیونکہ سایہ جب پاؤں آئے گا نا تو وہ پاؤں کے اوپر آ جائے گا، پاؤں کے نیچے نہیں ہوتا سایہ، پاؤں کے اوپر آ جاتا ہے۔ وہ جو چیز بھی آپ رکھیں گے سایہ اس کے اوپر آ جائے گا۔ تو اس لیے یہ عقلی طور پر بھی غلط ہے یہ بات کہ وہ توہین کی وجہ سے سایہ تو نیچے جاتا ہے نہیں پاؤں کے، وہ جو چیز بھی ہو اس کے اوپر آ جاتا ہے سایہ، جو بھی آپ سایہ کے آگے رکھیں گے۔ تو اس لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق تھے اور اللہ کی مخلوق کا سایہ ہے۔ اور یہ احادیث بھی اور قرآن مجید کی آیات سے بھی میں نے واضح کر دیا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا۔